خواتین سے پیشگی معذرت کے ساتھ جس گھر میں بڑے بڑے فیصلے مرد نہ کرتے ہوں بلکہ گھر کے بڑے بڑے فیصلے عورتیں کرتی ہوں تو اس گھر میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی اور اپنے بھائی کی شادی ہرگز مت کیجیے گا۔ عورتوں میں میری والدہ وہ بھی ایک خاتون ہے، میری بہن وہ بھی ایک خاتون ہے، میری خالہ وہ بھی ایک خاتون ہے، میری پھپھو وہ بھی ایک خاتون ہے، میری چچی وہ بھی ایک خاتون ہے۔ خواتین کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، قابل عزت ہے، لیکن جس گھر میں بڑے بڑے فیصلے گھر کا مرد نہ کرتا ہو، گھر کا مرد خاموش رہتا ہو اور عورتیں گھر کے بڑے بڑے فیصلے کرتی ہوں تو اس گھر کا جو مرد ہوتا ہے وہ سٹوپڈ مین ہوتا ہے، پنجابی میں کہہ لے وہ جھڈو ہوتا ہے، اور پھر اس گھر کے بڑے بڑے فیصلے باہر کے مرد کرتے ہیں، پھر وہ جو گھر ہوتا ہے پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام کا مزاج تو یہی ہے کہ اسلام نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اور مشرقی روایات بھی یہی بتاتی ہیں گھر کا جو مرد ہے وہی سپیریئر ہے، اس نے بڑے بڑے فیصلے اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ گھر کی جو خاتون ہوتی ہے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اور مرد ہوتا ہے باہر کی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات جیسے گھر کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، گھر کو ڈیکوریٹ کیسے کرنا ہے، گھر کا فرنیچر وغیرہ کہاں پر رکھنا ہے، اس معاملات میں جو عورت ہے اس کی رائے کو سپریم سمجھی، اور جہاں پر گھر کے بڑے بڑے فیصلے ہوں، جیسے گھر میں جو بیٹا ہے اس کی شادی کس جگہ پہ کرنی ہے، بیٹی کی شادی کس جگہ پہ کرنی ہے، اور کس بندے کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی، اور جو کاروبار جو مرد کر رہا ہوتا ہے اس میں عورت کو دخل اندازی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دینی، اور جہاں پر آپ مشورہ کر سکتے ہیں عورت سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن فائنل اتھارٹی، فائنل فیصلہ مرد کا ہی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں بحیثیت انسان مرد اور عورت برابر ہیں، بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن وہی مرد اور عورت جب شادی کر لیتے ہیں، شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، پھر وہ گھر ایک ادارہ بن جاتا ہے، اور ادارے کی سربراہی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، دو لوگ ادارے کی سربراہی نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، آپ پولیس کا ادارہ دیکھ لیں، اس کی سربراہی ایک آئی جی کر رہا ہوتا ہے، آپ آرمی کا ادارے کو دیکھ لیں، آرمی کے ادارے کی سربراہی چیف آف آرمی اسٹاف جو ایک شخص ہی ہوتا ہے، فرد واحد ہوتا ہے، وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، اس ادارے کی سربراہی، اسکول کو آپ دیکھ لیں، اسکول کا جو سربراہ ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ اسی طرح جب میاں اور بیوی شادی کر لیتے ہیں، شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، تو پھر وہ گھر ایک ادارہ بن جاتا ہے۔ ادارے کی جو سربراہ ہے ادارے کا، اس کو اللہ نے حاکم مرد کو بنایا ہے، مرد ہی پھر گھر کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہی ہے۔ ہاں، عورتوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، بعض دفعہ بیویاں بہت ہی اچھا مشورہ دیتی ہیں، اور پھر اس مشورے کو مان لینا چاہیے، لیکن فائنل اتھارٹی، فائنل فیصلہ مرد کا ہی ہونا چاہیے، اور جس گھر میں مرد کا فائنل فیصلہ نہ ہو پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، اور باہر کے لوگ اس گھر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، جس جگہ پر خدا نخواستہ مرد موجود نہیں ہے، مجبوراً عورت کو گھر کے بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہاں پر ایگزیمپشن ہے، وہاں پر استثناء ہے، وہاں پر مجبوری ہے عورت کی سربراہی کرنا، پھر عورت وہاں پر تو سربراہی کر سکتی ہے، لیکن جس گھر میں مرد موجود ہے اور مرد فیصلہ نہیں کر رہا بلکہ گھر کی خواتین بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہوں، تو اس جگہ پر ہرگز اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اپنے بھائی کی اور اپنی بہن کی شادی ہرگز نہ کیجیے گا۔ تھینک یو۔